فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 37 پڑھیں گے۔ 21واں باب شفاعت کا بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 368۔ ہیڈنگ ہے شفاعت کے بارے میں چند شکوک و شبہات اور ان کے جوابات۔ جو لوگ شفاعت کو صرف بلندی درجات کی سفارش کے معنوں میں مراد لیتے ہیں اور گناہگاروں کے دفع عذاب و عقاب کے معنوں میں اسے درست نہیں سمجھتے، وہ اپنے نظریے پر چند شبہات پیش کیا کرتے ہیں۔ ان کا ایک شبہ تو عقلی اور باقی شبہات بعض آیات قرآنیہ کے صحیح معنی و مفہوم کے نہ سمجھنے پر مبنی ہے۔ پہلا عقلی شبہ یہ ہے کہ جس طرح کسی عادل اور صادق بادشاہ کے لیے وعدے کی مخالفت قبیح ہے، اسی طرح وعید و تہدید کی خلاف ورزی بھی قبیح و شنیع ہے۔ مثلا خداوند عالم نے عمل صالحہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا اگر وہ پورا نہ کرے تو یہ امر یقیناً قبیح اور اس کی شان خداوندی کے منافی ہے۔ اسی طرح چونکہ اس نے عمل بد کرنے والوں کو عذاب جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے، لہٰذا اس کا پورا کرنا بھی اس پر لازم ہے، لہٰذا عقاب کے معاف کرنے کی سفارش کرنا مذموم ہے، جو کہ ایک نبی معصوم کی شان عصمت کے منافی ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور یہ وعدہ اور وعید میں فرق نہ کرنے اور ان کے درمیان جو نمایاں امتیاز اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ورنہ عقلاء روزگار جانتے ہیں اور صاحبان اقتدار کا کردار شاہد عادل ہے کہ جس طرح وعدے کی مخالفت قبیح ہوتی ہے، اس کے برعکس وعید کی خلاف ورزی ممدوح ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی حاکم کسی ماتحت کو کسی برے کام کے کرنے پر یا کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر تہدید و وعید کرے، اور جب وہ شخص اس حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اگر حاکم خود بخود یا کسی کی سفارش کرنے سے اس کا جرم معاف کر دے اور سزا نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلاء روزگار کی نظر میں قابل مدح و ستائش سمجھا جاتا ہے، اور اسے اس کی رحم دلی اور بندہ نوازی پر محمول کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ بھی شاہد ہے کہ جب حکام دنیا کسی شخص سے ناراض ہو جائیں تو جس طرح اس مجرم کی عاجزی و انکساری سے اسے معاف کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات مقربین بارگاہ کی سفارش سے بھی تقصیریں معاف ہو جاتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ شفاعت بائی معنی خداوند عالم کے عفو در گزرنے کا نام ہے، جس کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مجرموں کو معاف کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کی مدح و ثنا فرمائی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور مجرموں کو معافی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے خدا کے خالص بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور خدا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء مقتول کو ہدایت کی جاتی ہے، اگر تم قاتل کو معاف کر دو تو یہ امر تقوی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ تو جو خلاق حکیم ہمیں عفو درگزر کا حکم دیتا ہے، اگر وہ خود اسی امر کا مظاہرہ فرمائے تو یہ امر قبیح کیوں ہونے لگا؟
ہاں اگر کوئی حاکم کسی شخص کو کسی اچھے کام کرنے پر کسی انعام دینے کا وعدہ کرے اور پھر کام انجام دینے پر وہ مقررہ انعام نہ دے تو اس کا یہ فعل یقیناً عقلاء کی نظروں میں مذموم سمجھا جاتا ہے۔ علامہ بری وعدہ وعید کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ وعدے میں لوگوں کا حق خدا پر ہوتا ہے جس کی ادائیگی کو خدا ہرگز ترک نہیں کرتا، مگر وعید و تحدید میں خدا کا حق بندوں پر ہوتا ہے جس کے متعلق اسے لینے یا معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے وعدہ و وعید کا باہمی فرق ہر دو پر واضح اور آشکار ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر یہ شفاعت حقوق الناس کے متعلق ہے تو قدرت اپنی بارگاہ سے ان کے حقوق کے عوض کی ادائیگی کا انتظام کر سکتی، اس طرح کسی کے حقوق کے ضیاع کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔ دوسرے بعض شبہات جو بعض آیات قرآنیہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ارشاد قدرت ہے ظالموں کے لیے کوئی خیر خواہ اور ایسا شفیع جس کی اطاعت کی جائے نہ ہوگا، اور چونکہ ہر فاسق و فاجر ظالم ہے لہٰذا ان کی شفاعت نہ ہوگی۔ نمبر 2، ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، جو شفاعت کرتا ہے وہ گویا نصرت و امداد کرتا ہے، لیکن بنص قرآن جب ظالموں کا کوئی ناصر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی شفیع نہیں۔ نمبر 3، اس روز کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ نمبر 4، انہیں کسی شفیع کی شفاعت کوئی نفع نہ دے گی۔ پہلا جواب باثواب، ان سب آیات مبارکہ کے ساتھ تمسک کرنے کا پہلا جواب باثواب تو یہ ہے کہ اگرچہ فاسق کو بھی ظالم کہا گیا ہے، لیکن یہ امر ظاہر ہے کہ ظالم کی فرد اکمل یعنی حقیقی اور واقعی ظالم کافر و مشرک لوگ ہیں۔ ظالم کی فرد اکمل یعنی حقیقی اور واقعی ظالم کافر و مشرک لوگ ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 1، یعنی کافر ہی حقیقی ظالم ہے۔ شرک ایک ظلم عظیم ہے لہٰذا مشرک بڑے ظالم ہیں، اس لیے اس جگہ ظالمین سے مراد کافر و مشرک لوگ ہیں یا وہ نام نہاد مسلمان جو محکوم بکفر ہیں، جیسے نواصب و خوارج اور غالی وغیرہ، اور یہی جمع بین الآیات کا تقاضا ہے، ورنہ سابقہ آیات جو اثبات شفاعت پر دلالت کرتی ہیں اور ان آیات میں تعارض و اختلاف پیدا ہو جائے گا جو شان قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرا جواب باثواب، اگر گناہگاروں کو شفاعت سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تو خلاق عالم کا پیغمبر اسلام کو یہ حکم دینا لغو و بے معنی ہو کر رہ جائے گا: اے رسول، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اسی طرح عام لوگوں کو خلاق عالم نے ہدایت فرمائی ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے بعبارت النص واضح و آشکار ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاران امت کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذکورہ بالا آیات سے کفار و مشرکین اور ان کے اشباہ و امثال ہی مراد ہیں، نہ گناہگار مومنین۔ تتمہ بحث، برادران اسلامی کے مقتدر عالم علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 میں قاضی عیاض کی تحقیق نقل کی ہے جس سے ہمارے بیان کردہ مطلب کی تائید ہوتی ہے۔ ہم اسے سر دربرہ در حدیث دیگراں سمجھتے ہوئے یہاں نقل کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں: خلاصہ مطلب یہ کہ جناب قاضی عیاض نے کہا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت عقلاً جائز اور صریح آیات اور مخبر صادق علیہ السلام کی خبر کے مطابق شرعاً جائز ہے، شرعاً واجب ہے۔ بروز قیامت گناہگار مومنین کی شفاعت کی صحت کے متعلق اس قدر بکثرت آثار و اخبار وارد ہوئے ہیں جو مجموعی طور پر حد تواتر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اہل سنت کے سلف صالح اور ان کے بعد والے طبقات نے اس کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ ہاں خوارج اور بعض معتزلہ وعیدیہ نہ تفضیلیہ نے
اس کا انکار کیا اور اپنے نظریے پر گناہ گاروں کے ہمیشہ جہنم میں معذوب ہونے پر بعض آیات قرآنیہ جیسے یہ کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی سے تمسک کیا ہے، جو کہ غلط ہے، کیونکہ یہ آیتیں کفار کے بارے میں انہوں نے احادیث شفاعت کی جو یہ تعویل کی ہے کہ یہ زیادتی ثواب کے لیے ہے، یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ کتاب مسلم وغیرہ میں وارد شدہ احادیث کے الفاظ ان کے نظریے کو بصراحت باطل کر رہے ہیں۔ نیز انہی احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ گناہ گار مسلمان جو مستحق جہنم ہوں گے وہ بالآخر سزا بھگت کر جہنم سے باہر نکالے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 21واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 371 سے آغاز ہوتا ہے 22واں باب خدا تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے متعلق اعتقاد کا بیان۔ جناب شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خدا کے وعدہ اور اس کی وعید کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ خداوند عالم نے جس شخص سے اس کے اعمال صالحہ کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جس کو اس کے بد اعمال کے عوض عذاب و عقاب کی وعید تحدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا اختیار ہے۔ اگر اسے عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد قدرت ہے کہ خداوند عالم شرک کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ دیگر گناہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ 22واں باب وعدہ اور وعید خداوندی کے متعلق عقیدے کی تفصیل۔ ہم ابھی اوپر سابقہ مبحث کے آخر میں بذیل جواب شبہ اولا اس مسئلے پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اس کے بغور پڑھ لینے سے اس اعتقاد کی حقانیت اور صداقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے جو حضرت مصنف اعلام نے بیان فرمایا ہے، اور وعدہ و وعید کا باہمی فرق بھی روشن و نمایاں ہو جاتا ہے۔ ہم نے مذکورہ بالا مقام پر واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے وعدہ و وعید کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے وعدہ و وعید ہر دو کی خلاف ورزی کو قبیح قرار دیا، اور اسی غلط نظریے کی بنا پر شفاعت ایسے اہم دینی عقیدے سے انکار بھی کیا ہے، انہوں نے سخت غلطی کی ہے۔ نیز انہوں نے سیرت سلاطین زمان اور قوانین خدائے رحمان نیز فطرت انسان کے سمجھنے میں بھی ٹھوکر کھائی ہے، ورنہ ہر صحیح الفطرت انسان سمجھ سکتا ہے کہ کسی اچھے کام کے انجام دینے پر انعام و اکرام کے وعدے کی مخالفت یقیناً قبیح ہوتی ہے، لیکن کسی برے کام پر سزا دینے اور عذاب و عقاب کرنے کی دھمکی دے کر بعد میں معاف کر دینے کو عقلائے روزگار کے نزدیک شفقت و رحمدلی اور لطف و کرم پر محمول کیا جاتا ہے۔ پس جب وعدے کی ایفا اور وعید و تحدید سے درگزر کرنا عقلاً ایک اچھی صفت ہے تو خدائے حکیم اسے کیوں کر ترک کر سکتا ہے؟ علاوہ بریں جب خدا نے اپنی مخلوق کو عفو درگزر کا حکیمانہ حکم دیا ہے کہ عفو و درگزر کرو کہ خدا درگزر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو پھر خود کس طرح اس اپنے پسندیدہ اور مرغوب عمل کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ دوسروں کو کسی بات کا حکم دینا اور خود نہ کرنا یہ تو بندوں کے لیے بھی معیوب ہے۔ چنانچہ خلاق عالم و آذان غیر متغذ کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہو تو خود کس طرح اس امر شنیع کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ مزید برآں قرآن و حدیث میں اس اعتقاد کی صحت کی طرف جا بجا ارشادات بلکہ تصریحات موجود ہیں۔ چنانچہ ایفائے عہد کے متعلق اس کا ارشاد ہے، بتحقیق خداوند عالم ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور عفو درگزر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کیونکہ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے خدا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نیز فرماتا ہے
قریب ہے کہ خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے۔ ثالث بحار الانوار میں بحوالِ محاسن برقی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے آباء و اجداد طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص سے خداوند عالم نے کسی عمل خیر پر کسی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا، اور جسے اس نے کسی عمل بد پر عقاب کرنے کی تہدید فرمائی ہے، اسے اختیار ہے، چاہے تو عقاب کرے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ مخفی نہ رہے کہ جس آیت مبارکہ میں یہ وارد ہے کہ خدا ہرگز شرک معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے اس کے گناہ معاف کر دیتا، یہ بلا توبہ مرنے والوں کے متعلق ہے، ورنہ توبہ کرنے سے بالاتفاق تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ خواہ کسی نوعیت کے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 22واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 373 میں آغاز ہوتا ہے 23واں باب بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق اعتقاد۔ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے کہ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے موکل و مقرر ہیں جو اس کے سب اعمال کو تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کو بجا بھی لائے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس جب کوئی شخص کسی بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے کر نہ لے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ ارتکاب جرم کے بعد بھی اسے 7 گھنٹوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس مدت کے اندر توبہ کر لے تو پھر بھی برائی درج نہیں کی جاتی۔ ہاں اس اثنا میں توبہ نہ کرے تب صرف 1 گناہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ راکھ میں پھونک ہی مارے تو وہ اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، تحقیق تم پر کریم فرشتے بطور محافظ مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لغو اور فضول باتیں کر رہا تھا۔ آن جناب نے اس سے فرمایا، اے شخص، تو اپنے محافظ فرشتوں سے ایک ایسا نامہ لکھوا رہا ہے جو تیرے پروردگار کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کر جو تیرے لیے مفید مطلب ہوں، اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر۔ پھر فرمایا، ایک مسلمان اس وقت تک برابر نیک لکھا جاتا ہے جب تک کہ کلام نہیں کرتا، ہاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کر دیتا ہے تو اپنے کلام کے اعتبار سے نیکوکار لکھا جاتا ہے یا بدکار۔ ان دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہنسلی والی 2 ہڈیاں ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ دن والے فرشتے بندے کے دن والے اعمال اور رات کے فرشتے اعمال شب لکھتے ہیں۔ 23واں باب بندوں کے نامہ ہائے اعمال کے لیے جانے کے متعلق عقیدے کا بیان کی تفصیل۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے ملائکہ کے موجود ہونے اور ان کی عبادت کے اقسام کا بیان۔ جہاں تک ملائکہ کے وجود کے اسبات اور ان کی حقیقت و ماہیت بیان کرنے اور اس سلسلے میں دہرین کے انکار اور فلاسفہ کی تعویلات علیلیہ کے ابطال کا تعلق ہے، اس موضوع پر ہم آئندہ 24ویں باب میں مفصل گفتگو کریں گے۔ سردست اجمالاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرشتے خداوند عالم کی ایک نوری مخلوق ہیں جو یقیناً موجود ہیں، اور وہ اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان کی صحیح تعداد کا علم سوائے عالم الغیوب
کہ اور کسی کو نہیں ہے۔ جن و انس کی طرح ان کی غرض خلقت بھی خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے، لیکن ان کی عبادت کی نوعیت ہماری عبادت سے قدرے مختلف ہے۔ ان کے اشغال و اعمال بھی متفرق ہیں، کسی کا کام تمہید و تمجید اور کسی کا وظیفہ تحلیل و تکبیر، کسی کا عمل رکوع و سجود اور کسی کا فعل قیام و قعود، کسی کی عبادت بنی نوع انسان کی حفاظت و حراست کرنا ہے، کسی کی اطاعت قبور میں اموات سے سوال کرنا، کسی کا شعار مارنا و جلانا اور کسی کا وسار تدبیر عالم کرنا۔ اسی طرح ایک گروہ کا وظیفہ مکلفین کے نیک یا بد اعمال کا لکھنا ہے۔ جس گروہ کا جو وظیفہ و کام خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اسی کی باجاوری اور انجام دہی اس کی عبادت قرار دی گئی ہے۔ یہ فرشتے خدا کے وہ مکرم بندے ہیں کہ جو کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ جس کے ذمے جو کام لگا دیا گیا وہ اس کی انجام دہی میں بموجب ارشاد قرآنی لا یفترون، سستی و کاہلی نہیں کرتے، وہم بِأَمْرِهِ یعلمون، اور برابر اس کے حکم کی تعمیل میں مشغول رہتے۔ خدا بند عالم نے ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں یہ تو کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ خدا بند عالم خود ان کاموں کو انجام دینے سے معاذ اللہ قاصر اور ملائکہ کی امداد و اعانت کا محتاج ہے، جیسا کہ بعض جہال و ضلال کا خیال ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ بعض مسالے و حکم کی بنا پر اس نے ان کی عبادت ان امور کی انجام دہی قرار دی ہے۔ بنابراین کوئی صحیح عقیدہ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا بند عالم نے کتاب اعمال اس لیے فرشتوں کے ذمے لگائی کہ اس طرح اپنے بندوں کے اعمال پر اطلاع حاصل کرے کہ بغیر اس طریقے کے اسے ان اعمال کی اطلاع نہیں ہو سکتی تھی، معاذ اللہ۔ کیونکہ جس ذات ذوالجلال کی شان میں وارد ہو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس خدا کا یہ ارشاد واجب الاعتقاد ہو، اس کے متعلق کس طرح اس قسم کا تصور قائم کیا جا سکتا ہے؟ کرامن کاتبین کے تقرر کا وقت اور ان کا کام۔ مذکورہ بالا بیان کے پیش نظر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ خدا حکیم نے اپنی ثوابدید کے مطابق جب ملائکہ کی یہ عبادت قرار دی ہے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیج دیتا ہے، اور وہ اس کے ہر قول و فعل کو خواہ اچھا ہو یا برا ضبط تحریر میں لاتے ہیں، اور فرشتوں کے اس گروہ کو قرآنی اصطلاح میں کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ سورہ انفطار پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 7۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، بزرگ فرشتے، سب باتوں کے لکھنے والے کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ نیز ارشاد قدرت ہے، ہاں ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس ان کے اعمال لکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ قاف پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 16، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو 2 لکھنے والے کرامن کاتبین جو اس کے داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ ترجمان فرمان۔ اسی بنا پر جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی آدمی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے، فضول یاوگوئی کر کے اپنے دفتر اعمال کو سیاہ نہیں کراتا۔ نہج البلاغہ۔ شب و روز کے کاتب اعمال فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ روایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ دن اور رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے علیحدہ علیحدہ ہیں، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے اس قدر کثیر التعداد ہے کہ جو ایک مرتبہ آ کے واپس جاتے ہیں، انہیں دوبارہ اس شخص کے پاس قیامت تک آنے کا پھر اتفاق نہیں ہوتا۔ انوار نعمانیہ۔ محدث جزائری مرحوم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ستار العیوب نہیں چاہتا کہ ملائکہ کرام حضرات انسان کے گناہوں پر بار بار مطلع ہوں۔ کرامن کاتبین نامہ اعمال کو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال
دن والے فرشتے اس کے اعمال کو اسی کیفیت سے جو متن رسالہ میں مذکور ہے صبح سے لے کر شام تک لکھتے ہیں، اور شام کے وقت دفتر اعمال کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور بعد ازاں یکے بعد دیگرے تمام ائمہ طاہرین کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور سب کے آخر میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں حاضر کرتے ہیں۔ امام زمانہ نیکی اور بدی کے دونوں دفتروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اپنے نام لیواؤں کے صحیفہ گناہ کو دیکھ کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو خطائیں قابل اصلاح ہوں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ انہی سرکار کا اپنے نام لیواؤں کے نام یہ فرمان ہے: جب تمہارا صحیفہ گناہ میرے پاس آئے تو چاہیے کہ وہ قابل اصلاح ہو، ایسا نہ ہو کہ مجموعے اغلاط ہونے کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو۔ اس کے بعد نامہ اعمال کو لے کر بارگاہ قدرت میں پیش کرنے کی غرض سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلب آیت مبارکہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کا، یعنی تم برابر عمل کیے جاؤ، تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ خالص مومنین یعنی ائمہ طاہرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، صبح صادق تک وہ اعمال شب لکھتے ہیں۔ اول صبح صادق کے وقت چاروں فرشتوں کا مبارک اجتماع ہوتا ہے، رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں، تو بندہ مومن نماز صبح کی کو اول وقت ادا، تو جو بندہ مومن، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں، جو بندہ مومن نماز صبح کو اول وقت پر ادا کرتا ہے، اس کو شب و روز والے دونوں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 9: سورج ڈھلنے سے لے کر ظہر اثر رات کی تاریکی چھائے جانے تک مغرب و عشاء نماز قائم کرو، نیز صبح کی نماز پڑھو، کیونکہ نماز صبح کے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ رات والے فرشتے بھی بدستور سابق نامہ ہائے اعمال کو حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ملا محمد صالح مازندانی قصرہ شرح اصول کافی میں عرض اعمال والی احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اس باب کی احادیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال جناب حضرت پر ہر روز پیش ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ امر کہ آیا شب و روز کے اعمال صرف ایک بار بوقت صبح پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے، یا دو بار پیش ہوتے ہیں، بائیں طور پر کہ شام کے صبح کے وقت اور دن کے شام کے وقت، جیسا کہ عبداللہ بن زیارت کی روایت سے ظاہر ہے، کیونکہ یہی رفع اعمال کے دو وقت ہیں۔ یہ دونوں احتمال بہرکیف یہ سلسلہ مبارکہ انسان کے آخری لمحات حیات تک برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ تقرر کرامن کاتبین اور کتابت اعمال کے بعض اسرار و رموز کا بیان۔ اس کتابت اعمال کے حقیقی اسرار و رموز کا علم تو اسی خالق حکیم کو ہے جس نے یہ سلسلہ مبارکہ جاری کیا ہے، مگر ہماری مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے بھی بعض اسرار کا سراغ مل جاتا ہے کہ اس سلسلے کے اجرا کا ایک راز تو یہ کہ نبی و امام کو امت کے اعمال سے آگاہ کیا جا سکے، اگرچہ وہ توجہ فرمائے تو اس سلسلے کے بغیر بھی براہ راست حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا راز جو بعض آیات و روایات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت جو شخص بھی جنت یا جہنم کو مستحق قرار پائے گا، اس کا یہ استحقاق اس نامہ اعمال کی روشنی میں جو معصوم فرشتوں کا لکھا ہوا ہے واضح و آشکار کیا جائے گا، تاکہ کوئی شخص خدائے تعالیٰ یا کرامن کاتبین کے متعلق کسی قسم کی بے جا رعایت یا کسی پر ظلم و زیادتی کا خیال فاسد نہ کر سکے۔ ارشاد قدرت ہوگا: اے انسان، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، آج تو خود اپنے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ اور جہاں تک ان فرشتوں کے تقرر کی مصلحت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام کی اس حدیث کا بیان کر دینا ہی کافی ہے، جسے صاحب تفسیر صافی نے احتجاج تبریسی سے نقل کیا ہے۔ جناب سے یہی سوال کیا گیا
تھا کہ جب خداوند عالم تمام ظاہری و باطنی امور کو خود جانتا ہے تو پھر اس نے یہ فرشتے کیوں مقرر فرمائے؟ جناب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ان فرشتوں سے یہ خدمت لی ہے اور ان کو اپنی مخلوق پر گواہ قرار دیا تاکہ بندے یہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ کے ملازم ان کے ساتھ اطاعت خدا پابندی سے بجا لائیں اور معصیت سے رکے رہیں، اور اکثر بندے ایسے ہیں کہ کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتوں کی موجودگی یاد کر کے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھتا ہے اور جو ہم پر گواہ مقرر ہیں وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے 40 برس کے بعد نگرانی کا شدید ہونا۔ کتابت اعمال کا یہ سلسلہ اگرچہ سن بلوغ کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، لیکن بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ سن بلوغ سے لے کر 40 سال تک حکم خدا بندی کے تحت گرفت زیادہ شدید نہیں ہوتی، کیونکہ اس عمر میں گناہ کرنے کے اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، 40 سال تک حکم خدا بندی کے تحت گرفت زیادہ شدید نہیں ہوتی، کیونکہ اس عمر میں گناہ کرنے کی دائی و محرکات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب 40 سال مکمل ہو جائیں اور رخش عمر اس سے آگے بڑھنے لگے تو فرشتوں کو وحی الہی ہوتی ہے کہ اب نگرانی کڑی اور گرفت شدید کر دو اور ہرگز اس کی کوئی رعایت نہ کرو، اور یہ سختی اس لیے ہے کہ اس عمر کے بعد شہوت اور گناہ کے محرکات طبعاً کم ہو جاتے ہیں، لیکن جو شخص اس کے باوجود بھی اس وقت گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی شقی اور بدبخت ہے اور دین کے معاملے میں سہل انگیز ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ جب انسان کی داڑھی سفید ہو جائے اور اب بھی بدستور سابق گناہوں میں مشغول رہے تو شیطان اس کے سامنے آ کر کہتا ہے میرا باپ قربان ہو ایسے چہرے پر جو کبھی فلاح و راستگاری حاصل نہیں کرے گا، اور کہتا ہے تو ہی تو میری امید اور آرزو ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مجھے 2 شخصوں سے سخت تعجب ہے جنہیں خداوند عالم دشمن سمجھتا ہے، ایک وہ جو باوجود فقیر اور نادار ہونے کے تکبر کرے، اور دوسرا وہ جو باوجود بڑھاپے کے زنا کرے۔ حالات مرض میں بدستور اعمال صالحہ کا لکھا جانا اور گناہوں کا نہ لکھا جانا۔ خداوند عالم کے انعام و احسان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ متعدد احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے تو خداوند عالم نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ بندہ میری قید میں گرفتار ہے اس کے وہ تمام اعمال صالحہ بدستور لکھتے رہو جو یہ صحت و سلامتی کے وقت بجا لاتا تھا، اور جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی برائی نہ لکھو۔ اس مضمون کی باکثرت روایت اصول کافی، بحار الانوار 14 جلد 14 وغیرہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب ملائکہ بارگاہ رب العزت میں جاتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کے متعلق کیا لکھ کر لائے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں فقط اس کا شکوہ و شکایتی معرض تحریر میں لائیں۔ اس وقت ارشاد باری ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو قید میں مبتلا کروں اور پھر اس سے شکوہ و شکایت سے بھی روک دوں تو اس طرح میں نے اپنے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اے فرشتوں، جب تک وہ بیمار اس کے اعمال صالحہ اسی طرح لکھتے رہو جس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے، اور جس وقت تک میں اسے قید سے رہا نہ کر دوں تم اس کی کوئی بدی درج نہ کرو۔ اسی طرح دوسری روایت میں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جب بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند عالم بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ میری قید میں مبتلا ہے اس کا کوئی گناہ نہ لکھو، اور دائیں طرف والے فرشتے کو وہی فرماتے ہیں کہ تو بدستور اس کی وہ نیکیاں لکھتا رہے جو اس کی صحت کی حالت میں لکھتا تھا۔ بقول شاعر اس مرحمت پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ ایک نیکی کے عوض 10 نیکی اور 7 گھنٹے تک برائی کے نہ لکھے جانے کا بیان۔ یہ امر بھی متعدد روایات سے ثابت ہے، جیسا کہ متن رسالہ میں مذکور ہے کہ خدا نے اپنے خصوصی مرحم و الطاف سے کتابت اعمال کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ نیکی کرنے سے قبل فقط اس کا ارادہ کرنے سے ہی ایک نیکی نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے، اور کرنے کے بعد ایک کی 10 لکھی جاتی ہے، اور برائی بجا لانے کے بعد بھی 7 گھنٹے تک نہیں لکھی جاتی۔ اگر اس اثنا میں گناہگار توبہ کر لے تو فبیہا
ورنہ ایک کی ایک برائی درج کی جاتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ثالث بحار الانوار ملاحظہ ہو وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 23 کا اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب کے 23ویں باب کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 37 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 38 کا آغاز 24واں باب عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد کے بیان سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔